شب برات ایک عظیم اور بابرکت رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے، گناہ گاروں کی بخشش ہوتی ہے اور آئندہ سال کے کیے اور امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ اس رات کو بہتر طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں تو درج ذیل باتوں کا خیال رکھیں۔ نمبر 1، شب برات کی اہمیت اور روحانی فوائد۔ یہ رات مغفرت کی رات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ نمبر 2، یہ رات تقدیر کے فیصلوں کی رات ہے۔ بعض مفسرین کے مطابق اس رات آئندہ سال میں پیش آنے والے کئی امور جیسے زندگی، موت، رزق کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ نمبر 3، یہ رات دعا کی قبولیت کی رات ہے، یعنی جو بھی اخلاص کے ساتھ اللہ سے مانگے اس کی دعا قبول ہونے کی امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ نمبر 4، 5، قبر والوں کی مغفرت اور ان کے لیے دعاؤں کی رات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس رات قبرستان جانے کی سنت قائم کی اور مرحومین کے لیے دعا فرمائے۔ نمبر 2، شب برات کی عبادت کا مکمل طریقہ۔ نماز نوافل کی ادائیگی۔ اگر کوئی اس رات کو عبادت میں گزارنا چاہے تو درج ذیل نوافل ادا کر سکتا ہے۔ نمبر 1، 2 رکعت نفل گناہوں کی معافی کے لیے۔ پہلی رکعت سورۃ فاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ اخلاص پڑھے۔ دوسری رکعت سورۃ فاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ فلق، سورۃ الناس پڑھے۔ نمبر 2، 8 رکعت نفل۔ ہر 2 رکعت کے بعد سلام۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے۔ نمبر 3، 12 رکعت نفل۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 10 بار سورۃ الاخلاص پڑھے۔ نمبر 4، 100 رکعت نفل۔ اگر ممکن ہو تو ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 10 بار سورۃ اخلاص پڑھیں۔ سورۃ یاسین کی تلاوت۔ کچھ علماء کے مطابق شب برات میں 3 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھنے کی فضیلت ہے۔ نمبر 1، پہلی بار پڑھ کر درازی عمر کے لیے دعا کریں۔ نمبر 2، دوسری بار پڑھ کر مصیبتوں سے نجات کی دعا کریں۔ نمبر 3، تیسری بار پڑھ کر رزق میں برکت کے لیے دعا کریں۔ نمبر 3، شب برات کی مسنون اذکار اور دعائیں۔ استغفار، گناہوں کی معافی کے لیے۔ استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 100 بار پڑھنا مستحب ہے۔ درود شریف برکت اور قربت الہی کے لیے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کم از کم 100 مرتبہ پڑھیں۔ نمبر 4، قبرستان کی زیارت۔ اگر ممکن ہو تو شب برات میں قبرستان جا کر مرحومین کے لیے دعا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ اس رات جنت البقیع قبرستان جاتے اور دعائے مغفرت فرماتے۔ نمبر 5، روزہ رکھنا۔ 15 شعبان کا روزہ رکھنا مستحب ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ نمبر 6، صدقہ و خیرات۔ غریبوں اور مستحقین کی دعا کریں، مدد کریں۔ کسی ضرورت مند کو کھانا کھلائیں یا کپڑے دیں۔ کسی بیمار کی عیادت کریں۔ نمبر 7، شب برات میں ممنوع اعمال، آتش بازی، شور شرابہ کرنا، فضول رسم و رواج اپنانا، مسجدوں میں محض دکھاوے کے لیے عبادت کرنا، بدعت میں پڑھنا یا عبادت کے غیر شرعی طریقے سے انجام دینا۔ نمبر 8، شب برات کے خاص روحانی وظائف۔ نمبر 1، حاجت روائی کا وظیفہ۔ عشاء کے بعد 6 رکعت نفل پڑھیں۔ ہر 2 رکعت کے بعد یہ دعا کریں، یا اللہ
میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں، میرے تمام مسائل حل فرما دے اور میری حاجات پوری کر دے۔ نمبر 2، رزق میں برکت کا وظیفہ 100 مرتبہ یا وہاب یا رزاق پڑھیں اور رزق میں برکت کی دعا کریں۔ نمبر 3، دشمنوں سے نجات کا وظیفہ 313 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں۔ نمبر 4، بیماری سے شفا کے لیے 786 مرتبہ یا شافی یا کافی پڑھیں اور پانی پر دم کر کے مریض کو پلائیں۔ یہ بیماری کے لیے تمام بہترین ایک وظیفہ ہے۔ 786 مرتبہ یا شافی یا کافی یا شافی یا کافی یا شافی یا کافی پڑھ کر مریض پر پھونک مار دیں یا پڑھ کر پانی پر پھونک مار کر مریض کو پلائیں، انشاءاللہ تعالی مریض صحتیاب ہو جائے گا۔ نتیجہ، شب برات اللہ کی طرف رجوع کرنے، گناہوں کی معافی مانگنے، عبادت کرنے اور صدقہ خیرات کرنے کی رات ہے۔ اس موقع پر ہمیں نیک اعمال کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے اور ممنوع چیزوں سے بچنا چاہیے تاکہ ہم اس رات کی برکات سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس مبارک رات کی حقیقی قدر کرنے اور اس میں اپنی بخشش حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ معزز سامعین کرام، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔